الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. سب تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس جہان کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ ساتھیوں، سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ تراویح کا جو خلاصہ کلام ہے سلسلہ وار جاری ہے۔ اس مناسبت سے آج کی اس نماز تراویح کے اندر 8ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی ساری اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم اور ستم وہ کفار کر رہے تھے، تو اس کی تسلی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ کیا تسلی دی ہے کہ اے نبی، یہ ظلم و ستم صرف آپ پر نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں پر کی گئی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ بات بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن مجید کے اندر جب ہم اچھی طریقے سے اس کو پڑھیں گے یا اس کی باریکیوں میں جائیں گے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر دور میں اکثر بڑے لوگ ہی مجرم ثابت ہوئے ہیں، یا جو ظلم اور ستم کا پیشوائی کرنے میں آگے رہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ انکار کرنے میں یا مخالفت کرنے میں، بغاوت کرنے میں یہ بڑے لوگ رہے ہیں۔ کفار کے زمانے میں آپ دیکھیے، ان کے جتنے بھی لیڈران تھے، کفار کے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈران تھے، ان لوگوں کا یہی کام تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے، یا جس شخص کو اللہ رب العالمین ہدایت کی راہ پر لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہے، تو ان کے سینے کو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ ان کے سینے کو کھول دیتا ہے، علم کے لیے، ہدایت کی راہ کے لیے، یا اسی طریقے سے ان کے تقوی کے لیے یا ان کی ہنرمندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے، ٹائٹ نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو راہ راست پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور ویسے ہی جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو کوئی ہدایت کے راستے پہ لا کے کھڑا نہیں کر سکتے۔ آپ کتنا بھی تقریر کریں،
کتنے بھی بیان کریں، کتنا بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دینا چاہتا ہے، گمراہ کے راستے پہ ہی چھوڑ دینا چاہتا ہے، تو یقیناً وہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ میرے بندو، دنیا تو ایک دھوکہ ہے۔ جی، دنیا کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہم یہاں پر جتنا کر لیں گے ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے۔ نہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ہے ماننا کہ ہم آج کما لیں گے تو کل برے وقت میں ہمارا کام آئے گا۔ میرے بھائیو، اگر اللہ رب العالمین پر ویسے ہی اگر ہم اور آپ نے بھروسہ اگر کر لیا تو اللہ برا وقت آنے ہی نہیں دے گا۔ یہ کیوں نہیں سوچتا آدمی؟ برے وقت کے لیے ہم کئی ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھ کر کے ہم کیوں نہیں زندگی گزارے تاکہ ہمارے پاس برا وقت آئے ہی نہ۔ تو انسان کی یہ اپنی کمزرفی کی علامت ہے، اور یہ ان کی ایک چھوٹی سوچ کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آج کی سورت کے اندر یا اس پارے میں دو سورتوں کے ایک اہم حصے کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو سورہ انعام ہے، اور انعام کہتے ہیں مویشی کو، چوپایوں کو، جانوروں کو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کو اتنا ہائی لائٹ کے ساتھ کیوں بیان فرمایا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انعام، جانور، چوپائے، مویشی، اس لیے عرب کے سرزمین میں اس زمانے کے اندر کیا ہے، جانوروں کو بھی پوجا کرتے تھے، جانوروں کو بھی اپنے بتوں کے سامنے چڑھاتے تھے، اپنی کھیتی کا ایک حصہ بھی بتوں کے سامنے چڑھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے اس صورت کے اندر ان تمام چیزوں کی توڑ بیان کر دیا ہے۔ جیسا کہ آج کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی، آج کی اس دور میں بھی قرآن نازل ہو کر کے ایک زمانہ صدی گزر گئے، لیکن پھر بھی آج تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ اور غیر تو غیر ہیں، اپنے والوں کو بھی دیکھو، مسلمانوں کو بھی دیکھو کہ جانوروں کو بھی لے جا کر کے چڑھاتے ہیں، اور جانور کا تو چھوڑو، خود چڑھ جاتے ہیں، اور ناریل پھوڑنا تو چھوڑو، اپنے سروں کو بھی پھوڑتے ہیں۔ یہ ہے آج کے ان نام نہاد مسلمانوں کا حال۔ تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے تاکہ لوگ سمجھیں ان باتوں کو، اور اسی طریقے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے رب تعالیٰ کی کئی سارے اہم پیغام دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے ملنے والوں کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طریقے سے کئی سارے پیغام دیا ہے تاکہ اس پیغام کو آدمی سمجھے۔ آدمی ہر دن قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کے پیغام کو سنتا ہے، لیکن میرے بھائیوں میں پھر کہوں گا کہ سننے کے ساتھ ساتھ جب تک اس کو عمل میں نہیں لائیں گے فائدہ نہیں ہے، یا اگر فائدہ ہے بھی تو بہت مختصر، بہت ہی تھوڑا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھیے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو استعمال میں لائیے۔ اگر ہمارا اور آپ کا بچہ ایک ہی لیسن بار بار پڑھے،
اسکول کے اندر اور بار بار ایگزام لکھے، فیل ہو جائے، سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کو ڈانٹیں گے، اس کی پڑھائی کو بھی چھوڑا دیں گے، اس کو کام میں لگا دیں گے، جاؤ تمہاری قسمت میں پڑھائی نہیں ہے، تم کام کرو، کھاؤ کما کر کے۔ اگر ہم ایک ہی چیز کو بار بار سنیں، ایک ہی چیز کو بار بار پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو عمل میں نہ لائیں تو ہمارا اپنا مقام کیا ہونا چاہیے؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، وہ اپنے آپ سے پوچھ لے۔ تو ویسے ہی ہمارا بھی معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے نیکی کا بہترین بدلہ دیا ہے۔ جو آدمی نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کا بہترین بدلہ دیا ہے۔ کسی بھی خیر کے کام کا بدلہ بہتر ہے، اور بہتر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جو بھی خیر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے، ہمارا عمل اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کیریکٹر، ہماری ساری چیزیں اچھی ہونی چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کے پاس جو نوشتہ، جو ریکارڈ بنایا جا رہا ہے وہ بہتر ریکارڈ ہو، بہترین ریکارڈ ہوگا۔ تو یہ بھی قرآن مجید اشارہ بتا رہا ہے کہ ہمارا بھی ریکارڈ اچھا ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال تولے جائیں گے، اخلاق تولے جائیں گے، اور بہتر اعمال تو اسی کے لیے ہیں جو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سیدھے ہاتھ میں اپنے اعمال لینے کی پوزیشن بناؤ، سیدھے ہاتھ میں ملنے کا پوزیشن بناؤ، تاکہ اللہ رب العالمین کے پاس عزت ملے۔ سیدھے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ جس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوں گے، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑے ہی پریشان اور وہیں سے واہ ویلا کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے یہاں پر آدم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے، ابلیس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور ابلیس کا تذکرہ اس بنا پر کیا ہے، آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو بنایا، آدم کو بسایا۔ کہاں پر بسایا؟ جنت کے اندر بسایا، جنت کے اندر رکھا۔ ایک غلطی پر، ایک چیز کی وجہ سے ذلیل ہو گئے، جنت سے باہر آ گئے۔ ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے، ہم اسی آدم کی اولاد ہیں، لیکن ہم صبح سے لے کے شام تک اتنی ساری غلطیاں کرتے ہیں، اتنی ساری ہماری کمیاں اور خامیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا کیا مرتبہ ہوگا؟ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ جب ہمارا باپ ایک غلطی کی وجہ سے جنت باہر آ سکتے ہیں، تو اسی کا بیٹا اگر بار بار غلطیاں کرے تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تو ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اور چلتے چلتے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، آج کے اس نماز تراویح کے اندر سورہ اعراف کا بھی تلاوت کی گئی ہے۔ اعراف آپ کو معلوم ہے، جانتے ہیں کہ اعراف ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ کا نام ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے 8ویں پارے میں۔ تو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، اسی کو اعراف کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اسی کو اعراف کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ تو گویا کہ کل ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو اس 8 پارے کے اندر کئی سارے ہیڈ لائنز، کئی ساری سرخیاں جو سیدھا سیدھا اہم اور خاص پوائنٹ کی طرف اپنے دماغ کو اگر ہم دوڑائیں تو بات معلوم ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے بہت سارے مسئلے سامنے آتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے دوستو، ہم جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو عمل میں لائیں، اس کو ہم استعمال کریں، اس کو ہم اپنی زندگی کا ایک آئیڈیل بنائیں، اپنا زندگی کا ایک نمونہ بنائیں، نمونہ بنے، تب جا کر کے نماز تراویح کے اندر جو ہم سنتے ہیں
اور ہر سال ہم رمضان میں سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تب تو ہمارا روزہ بھی کام آئے گا، ہماری یہ تراویحیں بھی کام آ سکتی ہیں، اور ہم جو سنتے ہیں اس سے ہمارا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار مولا کریم ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن مجید اور اس کا جو خلاصہ کلام مختصر طور پر پیش کیے جاتے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہم سب کی زندگی میں ایک بہتر اور ایک آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر اور صراط مستقیم پر ہر ہمیشہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان اور اس کی مبارک گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صدقہ ہے، خیرات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہیں، اور صبح اور شام تک اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھ پیر، ہماری زبان، ان تمام چیزوں سے بہتر کام انجام دینے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔